أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. آج جڑی ہے یقیناً اس توبہ دے اتے ہے اس گل دے اوپر کہی جا رہی ہے جڑی اسی فالتو گل کر رہے ہیں اللہ دے اتے بہت آ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ قَابَلَ يَقْبَلُ قابلہ بھی آتا ہے یا قابلہ آتا ہے یقبل با فاتحہ سے قابلہ یقبل قبول کرتا ہے. اس نے قبول کی. قابلہ ہوگا میرا خیال ہے باب سامیہ سے ہوگا. اس کو دیکھتا ہوں دیکھ لوں گا. دیکھیے اگر باب سامیہ سے ہو نا یہ لفظ تو پھر فعل لازم ہوگا اور اگر اللہ قبول کرتا ہے از خود قبول کرتا ہے تو پھر باب سامیہ سے ہے. قابلہ یقبل اس نے قبول کی وہ قبول کرتا ہے یا کیا قبول کرتا ہے توبہ کو قبول کرتا ہے. وہاں اور ہوا وہ علیحدہ آنے والی ضمیر ہے بطور مبتدا آئی ہے اور اللہ جی اس کا بدل ہے موصولہ بھی ہے. ہوا کا بدل اللہ جی بھی ہے. اگر ہوا نہ ہو اللہ جی بھی کام کر جاتا ہے موصولہ بھی ہوتا ہے. زور دینے کے لیے لائے گا وہی ذات ہے وہی اللہ توبہ قبول کرتا ہے توبہ کو ان عباد ہی اپنے بندوں سے. عبد عباد ہی کی ضمیر لگی ہے دال کے نیچے زیر آ گئی ہے. ان حرف جار ہے جس نے دال کے نیچے زیر دی ہے. ایک مرکب جاری بنا ایک مرکب اضافی بنا. کیسے پہچانیں گے؟ ضمیر سے پہچانیں گے جی. پروفیسر کیسے پہچانیں گے؟ ضمیر سے پہچانیں گے. ہی کی ضمیر مونس کی ضمیر نہیں ہوتی. وہ ایک تجویدی قاعدے کے اعتبار سے دال کے نیچے زیر آ رہی ہے من حرف جار کی وجہ سے. اس لیے وہ ہو کی ضمیر جو ہے ہی میں بدل گئی ہے پڑھائی کے اعتبار سے. جب بھی ضمیر آئے کسی اسم کے ساتھ تو ہم کہیں گے یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئی ہے. کس کی جگہ پہ آئی ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ. مضاف الیہ ہمیشہ زیر لے کے آتا ہے. پہچان یہ ہے. ضمیر زیر کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ضمیر کی زیر اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی ہے مبنا ہے. اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو مضاف ہے. مضاف کی پہچان ہمیں یاد ہونی چاہیے نہ الف لام نہ. اب عباد ہی دیکھتے ہیں عبد سے عباد جمع مکسر بنی ہوئی ہے اور ان اس کے پیچھے حرف جار ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بھی اسم اضافی حالت میں کب آتا ہے؟ جب اس کے شروع میں یا حرف جار ہو یا مضاف ہو. جب فیصلہ یہ ہو گیا کہ ضمیر مبنا ہے اور جب بھی کسی اسم کے ساتھ آئے گی تو مرکب اضافی مضاف الیہ کی جگہ پر آئے گی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. بات آسان نہیں ہوگی. بات آسان نہیں ہوگی. من عباد ہی ترجمہ آپ دیکھ لیں گے اپنے بندوں میں سے اس کے بندوں میں سے اپنے بندوں میں سے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. پہلے وہ اس کے اپنے ہو تو صحیح اس کی وہ توبہ قبول کرے گا. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ درگزر کرتا ہے معاف کر دے. عفا یعفو وہ معاف کر دیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں معاف کر دیتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے اسی طرح ہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اگر توبہ ہوتی ہے نا تو پیچھے گناہ بہت ہوتے ہیں. اگر انسان کو گناہوں کا پتہ چلتا جائے تو آدمی توبہ کرتا رہتا ہے. کوئی پارسا آدمی ایسا نہیں گزرا جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کے حضور کہتے رہے معافی مانگتے رہے. تو یہ سوال بڑا گہرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں کی معافی مانگتے رہتے تھے وہ کمانڈر ہونے کے حوالے کرنیل ہونے کے حوالے سے نبی ہونے کے حوالے سے سربراہ ہونے کے حوالے سے سلطنت ریاست کے امیر ہونے کے حوالے سے
کیونکہ ان کی رعایا جو غلطیاں کر رہی تھی کرتی رہی کہ نہیں؟ رعایا نے غلطی نہیں کی، دندان مبارکہ سے شہید ہوئے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نہیں ہے واہ واہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہم نے پڑھا نہیں. اس اعتبار سے دیکھیے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اصل بات یہی ہے، وہ قبول کرتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، وہ قبول کرتا ہے الَّذِينَ، ان لوگوں کی، ان لوگوں کو قبول کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل. عمل صالح پہچان ہے ایمان کی. اگر عمل صالح ہے نہیں تو ایمان ہے، اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کوئی نہیں. اور ایمان جنہوں اسی کہنے ہیں، اگر اسی عمل صالح کر بھی رہے ہیں تو کنے پرسنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تے عمل کر رہے ہیں. جنی دیر تک سسٹم نہیں نافذ کرو گے، نظام نہیں نافذ کرو گے، انی دیر تک منڈی چ 2 نمبر سودا مل رہا، تسی 1 نمبر کتوں لیا؟ اجتماعیت انفرادیت تے اثر انداز ہوتی ہے. کہ میں کیا انفرادیت جو ہے اس کا ہونا لازم ہے، برقرار کیسے رہے گا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر وہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اگر وہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے روکے. اس اعتبار سے دیکھیے آمنو وعملوا الصالحات، سن مان، سنو اور مانو. یہ اس کے لیے میں دلیل آپ کو دے دوں، یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں سنو اور مانو، سنو اور مانو، بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی مکے میں ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں، شاید کسی نے مار کھائی جتنے انہوں نے مار کھائی. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے. دونوں جب گئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. بس بات اتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو جواب دیا، تم موسیٰ کے ساتھی ہو گئے ہو. موسیٰ کے ساتھی جا جا کر دعائیں کرواتے تھے. جواب کیا آیا؟ قالوا سمعنا واطعنا، غفرانک ربنا، وہ ہے نا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. موسیٰ کے ساتھی کہہ رہے قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ کہتے تھے ہم نے سنا، ہم نے نہیں مانا. صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. پھر آگے آیت آئی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. پھر آتا ہے کہ تم نے یوں ہی گمان کر لیا کہ تم جنت میں نہ. تو ایمان سنو مانو کی بات تھی، اس لیے وہ مار پڑوائی جا رہی تھی. آج یہ سنو مانو ہمارے لیے تربیتی نماز ہے. ہم امام کے پیچھے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کر لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کر لیتے ہیں، تو دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں. امام جو کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ اکبر. اس اعتبار سے دیکھیے ایمان اور عمل صالح، وہاں سے تربیت ہے. نماز کی روح عمل صالح ہے، نماز کی روح عمل صالح ہے. نماز کی روح کیا ہے؟ امیر کی اطاعت، وقت کی پابندی. آپ یہ 2 کام دنیا میں کسی کام میں نہ کریں.
آپ کامیابی نہیں ہو سکتے. امیر کی اطاعت، وقت کی پابندی، یہ عمل صالح. وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ بڑھا دے گا ان کو، من فضل ہی، اپنے فضل میں سے. من ارفجار ہے، فضلی مضاف ہے، فضلی مضاف ہے اور آگے مضاف ہے. زیادہ یزید، زے یہ دال اس کا روٹ تھا، زیادہ. یزید بنتا ہے بڑھا دے گا. ان کی ضمیر جب کسی فعل کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ مفعولی ترجمہ دیتی ہے. جب ضمیر کسی اسم کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو مرکب اضافی بنا رہا ہوتا ہے. کیا خوبصورت ترتیب ہے. والکافرون لہم عذاب شدید. دیکھیے دو باتیں کر گیا یہاں، دو جملے کر گیا کہاں. والکافرون بطور مبتدا کر گیا تو شدید، عذاب شدید بطور خبر کر گیا. یہ کافرون کی خبر بنی ہوئی ہے، مبتدا خبر یہ ہے، لیکن لہم درمیان میں لے کے آئے. یہ خوبصورت بات ہے. اگر اول کافرون کو آپ نہ پڑھیں، ایک منٹ کے لیے رک جائیں، لہم عذاب شدید آپ پڑھیں تو یہ آپ کہیں گے کہ خبر محذوف ہے اور اس کو خبر کو مقدم لایا گیا ہے بطور مرفوع. خبر بتائی نہیں واسطے ان کے، تو عذاب شدید مبتدا مؤخر رکھ کر لایا گیا. یہاں دو جملے ہو گئے. ایک جملہ اس وقت کا تھا، والکافرون شدید عذاب شدید اس وقت کی بات تھی، اور لہم عذاب شدید جو ہے وہ ہمارے لیے بات ہے. کس کو سمجھ آئیے؟ رکن جاری بہت گہرا نقطہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمنا بالقرآن عظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ. اللہم ذکرنا